ہاں جی گوگل ورک شیٹس پہ ایگزام ہوگا. ہدایت النو کا اس پر ہوگا لیکن اس میں شارٹ کوسچن بھی آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اس میں نا جی آواز آ رہی میری آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے استاد جی. جی شارٹ کوسچن بھی ہوں گے اس میں. جی اس میں لکھنا مشکل ہوتا ہے تو بس بہت لمبے کوشچن. کوئی بات نہیں، شارٹ کوسچن کو آپ الگ سے کاغذ پہ بھی لکھ کے بھیج سکتے ہیں. اگر کمپیوٹر یا موبائل پر لکھنا مشکل ہو تو شارٹ ٹھیک ہے کوسچن ہے وہ آپ کسی کاغذ پر لکھ کے واٹس ایپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے سبق میں ہم مندوب تک پہنچ چکے تھے. یہ سبق ہوا تھا، تھوڑا سبق رہتا تھا آخر میں. میں نے کہا چلے تاکہ ہم اس کو یہاں ایک سٹاپ تک مکمل پہنچ جائے. منادا کے حوالے سے جتنی اہم صورتیں تھیں وہ ہم نے پڑھ لی تھی. منادا کی ایک آخری صورت ہے مندوب. یاد رکھیں مندوب کا جو لفظ ہے ندبتن سے نکلا ہے. ندبتن، ندبہ کا مطلب ہوتا ہے میت کے اوپر رونا. ٹھیک ہے. اور عرب لوگ جو ہے وہ کسی پر غم کے اظہار کے لیے جب کسی پر غم کا اظہار کرنا ہو تو عرب لوگ اس کے لیے وا یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں. مثلا کسی کا بیٹا ہے، اس کا نام زید ہے، زید مر گیا تو لوگ کہتے ہیں یا زیدو یا وا زیدو، وا بھی استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یا حسین، حسین پر غم کے اظہار کے حسین رجلم، وا حسین بھی عرب پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ عربی زبان میں کبھی غم کے اظہار کے لیے، کبھی غم کے اظہار کے لیے یا وا لے کر آتے ہیں. وہاں پر اس کو پکارنا مقصد نہیں ہوتا بلکہ مندوب یعنی غم کے اظہار کا مقصد ہوتا ہے. خلاصہ یہ ہے منادا کی آخری قسم ہے مندوب. اور مندوب کو منادا کی اقسام میں اس لیے شمار کرتے ہیں کہ مندوب کے اندر بھی حروف ندا کا استعمال ہوتا ہے. اور مندوب کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ شخص یا وہ چیز جس کے اوپر غم کا اظہار کیا جائے. اور عرب لوگ اس طرح کے غم کے اظہار کے لیے حروف ندا میں سے یا کو بھی استعمال کرتے ہیں، وا کو بھی استعمال کرتے ہیں. عرب جو ہے وہ اسی طرح غم کے اظہار کے لیے حروف ندا میں سے وا اور یا دونوں کو استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بات آ گئی. اچھا جی، اس میں اتنی بات آپ ضرور سمجھیے کہ جو وا کا لفظ ہے نا، وا وہ حروف ندا میں سے نہیں ہے. وا اس لیے جو آپ نے 5 حروف ندا پڑھے اس میں سے وا نہیں. یہ جو ہے یہ صرف اور صرف مندوب کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. جی 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 ٹھیک ہے. تو جبکہ یا جو ہے نا، یا کا استعمال جو ہے وہ مندوب کے لیے بھی ہوتا ہے، منادا کے لیے بھی ہوتا ہے. مثلا زید سامنے کھڑا ہے، کوئی اس کو پکار سکتا ہے یا زیدو، اور زید مر گیا تو وہاں پر بھی بطور مندوب یا زیدو کہہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے. جبکہ جو وا کا لفظ ہے نا، وا یہ صرف اور صرف مندوب کے لیے آتا ہے، یہ حرف ندا میں سے نہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بات آ گئی. تو یہ خلاصہ، یہ تو بہت واضح سی بات آ گئی کہ مندوب اس کو اس پر غم کا اظہار کیا جائے، اس کے لیے حروف ندا میں سے یا کا بھی استعمال ہوتا ہے اور حروف ندا سے ہٹ کر وا کا بھی استعمال ہوتا ہے. یا زیدو بھی پڑھتے، یا زیداہو بھی پڑھتے، وا زیداہو بھی پڑھتے. ٹھیک ہے. اچھا مندوب کے اوپر کیا اعراب جاری ہوگا؟ یاد رکھیں جو اقسام آپ نے منادا میں پڑھے مندوب کے اندر وہ تمام اقسام جاری ہوں گے. کیا مطلب؟ آپ نے منادا میں پڑھا تھا کہ اگر منادا مفرد معرفہ ہو تو مبنی برضم ہوگا. تو
تو اگر مندوب بھی مفرد معرفہ ہو تو مبنی پر ضم ہو. اسی طرح آپ نے پڑھا ہے کہ اگر منادہ مضاف ہو یا مشابہ بالمضاف ہو تو وہ منصوب ہوتا تو مندوب بھی کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا. اس طرح کوئی کہے واہ امیر المؤمنین، امیر المؤمنین پہ غم کے اظہار کے، ٹھیک ہے. اور یہ جہاں تک نکرہ غیر معین ہے وہ مندوب میں نہیں آتا. تو مندوب اگر مضاف ہو تو منصوب ہوگا منادہ کی طرح، اگر مفرد معرفہ ہو تو مرفوع ہوگا کس کی طرح جی؟ منادہ کی طرح. یہ چند ایک سبق، چند ایک باتیں تھی مندوب کے حوالے سے. فرماتے ہیں ترجمہ تو میرے خیال میں کل کا بھی رہتا ہے. وَيَجُوزُ ترخیم المنادہ، منادہ کے اندر ترخیم جائز ہے. ترخیم کے متعلق کل بات ہو چکی تھی کہ منادہ کے آخر میں ایک یا دو حرفوں کو تخفیف اور آسانی کے لیے حذف کرتے ہیں. کما تقول فی مالک، جس طرح مالک کے لفظ میں آپ کہیں گے یا مالو، وفی منصور، منصور میں کہیں گے یا منصور، وفی عثمان، عثمان میں پڑھیں گے یا عثمان. وَيَجُوزُ فی آخر المنادى المرخم، اور منادہ مرخم کے آخر میں جائز ہے الضمۃ، ضمہ بھی جائز ہے، والحرکۃ الاصلی، اور حرکت اصلیہ بھی جائز. کما تقول فی حارث، ذرا حارث میں آپ یا حارو بھی پڑھ سکتے ہو یا حارے بھی. آگے فرما رہے وعلم، آپ جانے ان یا من حروف ندا، کہ یا حروف ندا میں سے وقت تستعمل فی المندوب ایضا، کبھی اس کا استعمال مندوب میں بھی ہوتا ہے. اور مندوب کیا ہے؟ وہ المتفجع علیہ بیا او وا، مندوب وہ ہے جس کے اوپر یا وا کے ذریعے غم کا اظہار کیا جائے. کما یقال، اس طرح کہا جاتا ہے یا زیدہ ہو وا زیدہ ہو. فرماتے فوا مختصۃ بالمندوب، جو وا ہے یہ مندوب کے ساتھ خاص ہے. ویا مشترکۃ بین النداء والمندوب، جبکہ یا ندا اور مندوب دونوں کے درمیان مشترک ہے. وحکم فی الاعراب والبناء مثل حکم المنادى، اور اعراب اور مبنی ہونے کے حوالے سے مندوب کا حکم وہی ہے جو منادہ کا حکم ہے. بات سمجھ رہے ہیں جی؟ کوئی سوال ہو آپ میں سے کسی کے ذہن میں؟ ٹھیک ہے جی. جی کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو آج کے سبق کے حوالے سے؟ اگر آپ کا سوال نہیں ہے تو یہ آج سٹاپ ہو گیا. اگلا جو ہمارا سبق ہے وہ مفعول فی ہے. مفعول فی کا جو سبق ہے وہ انشاءاللہ ہم مڈ کے بعد پڑھیں گے، مڈ ٹرم کے بعد، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک آپ کا سبق مکمل ہو گیا. کوئی سوال اگر آپ کو ہو تو آپ مجھ سے کر سکتے ہیں، اور بقیہ میں آپ سے انشاءاللہ وہ پی ڈی ایف شیئر کروں گا آپ لوگوں سے، ٹھیک ہے؟ جو پی ڈی ایف ہے نا وہ شیئر کروں گا آپ سے. آپ مجھے کوآرڈینیٹ، یہ رول نمبر 2 آپ مجھے یاد دلائیں، میں شیئر کروں گا، ٹھیک ہے؟ جی استاد. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. السلام علیکم.